ناظرین انر ویوز اینڈ نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے اکثر عمران خان صاحب اور کئی اور لوگوں کو حضرت علی کا یہ قول کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا کہتے سنا ہوگا۔ ہمارے بڑوں نے تو اس کو نہیں مانا اور پاکستان بنے ابھی 25 برس بھی نہیں گزرے تھے اور 1971 میں ہم نے اپنا ایک حصہ مشرقی پاکستان گنوا دیا۔ لیکن مجال ہے کہ ہم نے اتنے بڑے سانحے سے کوئی سبق سیکھا ہو۔ بڑے شرم اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو رینکنگ میں دنیا بھر میں 130ویں نمبر پر ہے، اس کا معیار دن بدن مزید نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر عدلیہ کے ججوں کی مراعات کو دیکھا جائے تو ان میں روز بروز اضافہ دیکھنے کو ملے گا، اور یہی صورتحال ہمیں اپنے قانون ساز اداروں یعنی ممبران پارلیمنٹ کی سہولتوں اور مراعات کے سلسلے میں بھی نظر آتی ہے۔ ناظرین، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پاکستان جس میں 95% سے زائد مسلمان بستے ہیں، جن کا ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی تو آخرت کی زندگی ہے، مسلمان اس دنیا میں جو بوئے گا اسے اس کا پھل آخرت میں جنت یا جہنم کی شکل میں ملے گا۔ روز قیامت تمام مردے قبروں سے زندہ اٹھائے جائیں گے اور پھر ہر ایک کا حساب ہوگا۔ اب اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے مسلمان علماء و مشائخ کے مطابق قیامت آنے کی تمام نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں اور قیامت لگتا ہے کہ آج آئی یا کل آئی۔ اور ہم صرف مسلمان معاشرہ ہی نہیں بلکہ ہماری تو ریاست کا سرکاری دین بھی اسلام ہے۔ ہمارے آئین کے مطابق ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہمارے آئین میں یہ درج ہے کہ ملک میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے ہمارے ہاں ایک اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک میں رائج قوانین کا جائزہ لیتی رہے کہ کہیں کوئی قانون قرآن اور سنت کے منافی تو نہیں، اور اگر کوئی ایسا قانون ہے تو حکومت کی رہنمائی کرے تاکہ اس قانون کو تبدیل کیا جا سکے۔ اب اسی اسلامی نظریاتی کونسل نے ملک کے پاکستان میں سود کے خاتمے کی سفارش کر رکھی ہے۔ اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام میں سود کی ممانعت ہے اور اسے کس طرح اللہ سے جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی کوئی سود سے پاک نظام متعارف نہیں کیا جا سکا، بلکہ شاید حکومت اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے۔ اب یہاں صرف حکومت کو ہی مکمل طور پر مورد الزام قرار دینا بھی ٹھیک نہیں۔ پاکستان تو وہ ملک ہے جس میں شاید سب سے زیادہ دینی جماعتوں کا وجود ہے۔ درگاہیں اور پیروں کے آستانے سینکڑوں میں اس کے علاوہ ہیں۔ ہر فرقے کی ایک سے زائد جماعتیں ہیں، یعنی اگر 73 فرقے ہیں تو کم از کم ہر فرقے کی 2 جماعتیں تو ضرور ہیں، تو یہی 150 کے قریب بن جاتی ہیں۔ ہر فرقہ اور ہر جماعت اپنے آپ کو صحیح اور سچا مسلمان کہنے کی حد تک تو ضرور ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور جہاں تک عمل کی بات ہے تو دیکھنے کو مساجد بھی نمازیوں سے بھری دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے لوگ حج و عمرہ کی ادائیگی کا بھی بڑا دھیان رکھتے ہیں، لیکن جو مسلمان حرمت رسول کے لیے تو دوسروں کا گلا کاٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، وہی مسلمان حکم خدا اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتوں کو ماننے کے لیے عملی طور پر کیوں انکاری ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے تو نہیں ملتا، اگر آپ کو معلوم ہو تو بتائیں۔ اب دیکھیں، ایک بچی ہے جس کا نام دعا زہرا ہے، 3 ماہ کے قریب ہونے کو آئے۔ ہماری عدالتیں اور پولیس جو کام 2 دن میں ہو سکتا تھا انہوں نے اسے کیسے الجھایا ہوا ہے۔ بچی کے ماں باپ بیچارے رول گئے ہیں، لیکن سلام ہے ان کی ہمت پر کہ انہوں نے ہار نہیں مانی اور اس ظالم نظام کے سامنے ابھی تک ڈٹے کھڑے ہیں۔ دوسری طرف اس معاشرے کی پولیس اور عدالتیں ہیں جس کا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا معاشرہ جہاں یہ تصور اور یقین پایا جاتا ہے کہ قیامت بس بالکل آنے کو ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر کہیں ہمارے لوگوں کو کوئی ایسی شہادت مل جائے کہ قیامت تو ابھی صدیوں دور ہے، اس صورت میں اس معاشرے میں انصاف اور قانون کا کیا حال ہوگا، یہ تصور کر کے ہی میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ناظرین، ہم وہ معاشرہ بن چکے ہیں جہاں کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا مائٹ از رائٹ، جو طاقتور ہے وہ کسی قانون کی گرفت میں نہیں آتا۔ دعا زہرا کا کیس ایک کیس نہیں، ایسے واقعات ہمارے ہاں آئے روز ہوتے ہیں۔ معصوم اور کم عمر بچیوں کو مختلف طریقوں سے بہلا پھسلا کر اغوا کر لیا جاتا ہے، اور بس پھر مت پوچھیے کہ کس طرح وہ بچیاں آگے سے آگے بکریوں کی طرح بکتی ہیں، اور اس گھناؤنے کاروبار میں بہت بااثر شخصیات ملوث ہیں۔ اور یہ چیز تو عدالتوں اور پولیس کے رویوں سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کسی عام جرائم پیشہ فرد کا کام نہیں بلکہ بااثر افراد اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں ایک بچی زینب کا کیس بہت مشہور ہوا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ جو مجرم اس میں براہ راست ملوث تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن اس وقت کچھ بااثر لوگوں کے نام بھی میڈیا میں آ رہے تھے جن کا تعلق اس وقت کی حکمران جماعت سے بتایا جا رہا تھا۔ خاص طور پر ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس پر بہت آواز اٹھائی تھی، لیکن آپ دیکھیں انہیں بھی نشان عبرت بنا دیا گیا اور پھر ہر طرف خاموشی ہو گئی۔
یہ تو دعا زہرا کے والد ہی تھے جنہوں نے اپنا دن رات ایک کر دیا، کوئی ایسا دروازہ نہیں جو انہوں نے نہ کھٹکھٹایا ہو۔ ہمارے سوشل میڈیا میں کچھ تو اچھی آوازیں آئیں جنہوں نے ایک باپ کے درد کو سمجھا، لیکن ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے ویوز لینے اور چند پیسے کمانے کے لیے جس طرح کی بکواس کی، اس کو دہراتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان کا بچہ ہو وہ شرم سے زمین میں دھس جائے۔ اور میں ایسے لوگوں کو ہیرا منڈی کے دلالوں سے بھی گھٹیا انسان تصور کرتا ہوں جو اس طرح کے واقعات کو والدین کی غلطیوں یا لڑکی کی مرضی کا کہہ کر کور اپ کرتے ہیں اور پھر اپنے چند ٹکوں کے لیے لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھ سکا ہوں کہ ہم نہ سچ بولتے ہیں اور نہ سچ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک اور قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کہہ رہا ہے۔ عمران ریاض خان کو بھی سچ کہنے کی نہیں، کسی کو کہنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں بلکہ صرف ذلیل و خوار کرنے کے لیے اسے گھمایا جا رہا ہے۔ مثال ہمیں دی جاتی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے سے 40 سال پہلے تک اپنے کردار، عمل اور سیرت سے اس وقت کے ایسے معاشرے میں اپنا مقام بنایا جس میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس معاشرے میں موجود نہ ہو، لیکن وہ لوگ بھی آپ کی صداقت اور امانت کے قائل تھے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر سے مسجد میں سوال ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرتا کیسے بنا لیا، جبکہ ایک چادر جو آپ کے حصے کی تھی اس میں تو یہ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر ان کے بیٹے نے بتایا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد صاحب کو دے دی تھی۔ اور ہمارے ہاں حاکم وقت سے تو دور کی بات، آپ گریڈ 20 کے افسر سے بھی سوال نہیں پوچھ سکتے۔ اگر پوچھیں تو پھر تیار رہیں کہ آپ کا حشر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی حشر ہم دعا زہرا، اس کے والدین اور عمران ریاض کا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ دعا زہرا کے کیس میں بھی کچھ پولیس افسران کی ذاتی مخاصمت کی باتیں سننے میں آئی تھیں، اور پھر جو ہم نے اس کیس میں ہوتے دیکھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح عمران ریاض نے بھی کچھ لوگوں کی انا کو ذکر پہنچائی اور اب وہ اس کی ناک رگڑوانے کے در پہ ہیں۔ افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارا قانون مجرموں کو تحفظ اور ظلم اور زیادتی پر آواز اٹھانے والوں پر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اداروں کا احترام کرنا چاہیے، بالکل درست، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ادارے تو افراد بناتے ہیں۔ اگر ان میں خرابی ہے اور ادارہ اس پر خاموش رہتا ہے تو پھر ایسی آوازیں اٹھتی رہیں گی۔ اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ دانشوروں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ اس نتیجے کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ایک لا علاج مریض بن چکا ہے۔ اب بھی اگر ہم نے ملک میں قانون اور انصاف کی فراہمی کو یقینی نہ بنایا تو شاید بہت دیر ہو جائے اور ہماری داستان بھی نہ رہے داستانوں میں، خدا نخواستہ۔ سوچیں۔ آپ کی زحمتوں کا شکریہ۔